وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو کوئی اسلام کو چھوڑ کر دوسرا دین لے کر آئے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ایک اکمل دین ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اکمل دین، ایک کامل دین دنیا کے سامنے پیش کر دیا، جس کے اندر کوئی بھی جو ہے نا برائی نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ایسا ہر چیز مکمل ہے. ایسے دین کے آنے کے بعد پھر تم جو ہے نا جو تحریف ہو گیا، جس دین میں تحریف ہو گئی اور حرام چیزوں کو حلال بنا لیا گیا، حلال چیزوں کو حرام بنا لیا گیا، ایسے وہ تفصیلات بہت ہے، تو ویسے دین کو اپنا رہے مگر کامل دین کو تعصب کی بنا پر آپ جو ہے نا قبول نہیں کر رہے، تو یہ قبول نہیں کیا جائے گا. حالانکہ سب اللہ کے دین ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء ہیں سب اللہ کی طرف سے آئے، برحق ہے، سب سچے ہیں. جتنے مذہبی کتابیں ان کے اوپر نازل ہوئے سب سچے ہیں، لیکن اب وہ اپنی اصلی حالت میں باقی نہیں ہے. اگر بھائی ایک ٹیبل پہ 10 قسم کے کھانے لگا دیے جائے آپ کے لیے، مختلف قسم کے کھانے لگا دیجئے 10 قسم کے، اب آپ کو بولے بھائی آپ کھائیے مگر ذرا احتیاط سے، ایک ڈش میں زہر ہے، کھائیے مگر ایک ڈش میں زہر ہے، 10 ہے، تو آپ کھائیں گے؟ نہیں کھا سکتے آپ. کون سی ڈش میں آپ کو نہیں معلوم ہوتا، اسی لیے آپ 10 بھی چھوڑ دیتے. تو اس طرح جو لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ ہماری مذہبی کتابوں میں ملاوٹ کر دی گئی ہے، تو پھر کون سی چیز باقی رہتی جو روحانی ہے؟ ہاں یہ اور بات ہے، جو بشارتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہیں وہ سچے ہیں، آج بھی وہ اسی حالت میں ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، ویدوں میں ہے، پرانوں میں ہے، شاستروں میں ہے، بائبل میں ہے، تورات میں، جتنے مذہبی کتابوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اسلام کا ذکر ہے، صحابہ کا ذکر ہے، وہ بالکل منون وہی ہے، وہ تحریف نہیں ہوا. یہ ہم کہہ سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ وجود نمودار ہو گیا اپنے ششیوں کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ، وہ روحانی کتاب کو لے کر جو ہے دلوں کو موہنے والی ہے، وہ کتاب کو لے کر وہ وجود دنیا میں نمودار ہو گیا. تو اس واسطے ہم اس کی تصدیق کر رہے ہیں، بالکل سچ ہے. تو اس طرح یہاں پر جو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ دوسرا دین اب لے کر آیا تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ خسارے میں رہیں گے، وہ گھاٹے میں رہیں گے. دنیا دیکھی کس طرح لوگ خسارے میں، حالانکہ دیکھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے دیکھے کیسی سیرت تھی آپ کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جو دشمن ہیں آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا، تو ایسا پہچانتے مگر کیا ہے پھر بھی انکار کر دیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا دولت کے لیے اٹھے تھے؟ انسان کوئی بھی کام کرتا دولت جمع کرنے کے لیے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسا کیسا لالچ دیا گیا. آپ چاہے تو ہم عرب کا آپ کو راجہ بنا دیں گے، بادشاہ بنا دیں گے، یہ کام چھوڑ دیجئے، تبلیغ اسلام کا کام چھوڑ دیجئے، خوبصورت سے خوبصورت عورت کو ہم پیش کریں گے، آپ کا نکاح کریں گے اگر آپ چاہ رہے تو، آپ یہ کام چھوڑ دیجئے، تبلیغ کا کام چھوڑ دیجئے. تو اس طرح سے کئی اور جو ہے نا آپ کو جو مال کا لالچ دیے، بادشاہت کا لالچ دیے، عورتوں کا ہر چیز، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائے یہ تو تمہارے بس کے کام ہے، تم کر سکتے، لیکن جو تمہارے بس میں نہیں ہے، میرے ایک دائنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کے دے دو تب بھی میں یہ کام سے باز نہیں آؤں گا. فرمایا تبلیغ اسلام کا کام نہیں چھوڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی انسان سکون کے لیے، آرام کے لیے کرتا نا، پھر آپ جو ہے نا اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دے رہے اور مال بھی جمع نہیں کر رہے. لوگ دیکھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہے نا فتوحات ہوئے، اتنا مال دیے لوگوں کو، ایسا بانٹے کہ لوگ کہنے لگے یہ سچے نبی ہے، یہ کوئی معمولی انسان ایسا خیرات نہیں کر سکتا. کسی کو 100 اونٹ دے رہے، سرکار مجھے اور 100 اونٹ دے دیجئے، لے لو بولے. یہ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ لوگ یہ کیسا جو ہے نا سخی ہے، سوائے ایک نبی کے ایسی سخاوت کوئی کر ہی نہیں سکتا. تو یہ غیر قوم کے لوگ تصدیق کریں، سچائی کو مانے، مگر اسلام قبول نہیں کریں. کیوں نہیں کریں؟ اس واسطے کہ اسلام برائی کی جڑ کاٹنے والا ہے، تو وہ برائی کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے. آج لوگ کیا کرتے ہیں، ارے بھائی ہم بیعت نہیں ہوتے، بیعت ہوئے تو ہم کو سب جو ہے نا لوپا ٹوپی کے کام چھوڑ دینا پڑتا، سب جھوٹ بولنا چھوڑ دینا پڑتا. ارے بھائی تم بیعت نہیں کرے تو چھوڑنا ہی پڑتا ہے.
بیعت نہیں کرے تو تم سب کام کر سکتے کیا؟ جائز ہے؟ ہرگز نہیں. یہ اور بات ہے، بیعت کرنا ضروری ہے، بیعت تم کو برائی سے روکتی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جب آپ خلیفہ تھے تو ایک شخص جو ہے نا چپکے سے شراب پی کے آ جاتے تھے. تو جب معلوم ہوا تو جا کے شکایت کرے حضرت امیر المومنین، ایک شخص ہے جو آپ کے پیچھے جو ہے نا آ کے نماز پڑھتا اور شراب بھی پیتا. تو آپ فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ ان قریب میرے پیچھے نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کی شراب چھوٹ جائے گی. اور ویسی ہوا، تاریخ گواہ، کچھ دن کے بعد چھوڑ دی. تو اس طرح بیعت کا معاملہ ہے. بیعت تم کو جو ہے نا یہ تمام برائیوں سے بچانے والی ہے. بیعت کا ذکر قرآن کریم میں ہے، بیعت کا ذکر احادیث میں ہے. پیران پیر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من لا شیخ لہ شیخہ الشیطان، جس کا شیخ کوئی نہیں ہوتا اس کا شیخ شیطان بن جاتا. تو اس طرح تم کو جو ہے نا بیعت کرنا، اسی لیے کیا بولتے ہیں پانی پیو چھان کے، مرشد کرو جان کے. بیعت لینے والے تو بہت ہیں، لیکن ایسے مرشد کے ہاتھ پہ بیعت کرو جو تم کو اللہ سے ملانے والا ہو، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عین نقش قدم پر ہو، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک وہ جو ہے نا عین سنت بنا ہوا ہو، اس کو دیکھنا گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہو. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیارکم الذین اذا رأوا ذکر اللہ، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جنہیں دیکھنے سے اللہ یاد ہے.